ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. محترم حاضرین، ہم اور آپ غور کریں کہ اس دنیا میں، اس زندگی میں ہماری سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ کون سی چیز ہے جسے تمام حاجتوں اور تمام ضروریات کے اوپر رکھا جائے گا؟ کھانا پینا، گھر بار، رشتہ و پیوند، ہوا، پانی. ہمارے یہاں زندگی کی ضروریات روٹی کپڑا اور مکان کہا جاتا ہے. بعض ملکوں میں کہتے ہیں روٹی کپڑا مکان اور ورزش یعنی صحت ہو. ان تمام ضروریات کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے انسان کی زندگی کامیاب، سعادت مند اور خیر و بھلائی سے ہمکنار ہو جائے گی، کامیاب ہو جائے گی؟ جیسا کہ آج دنیا کے مادہ پرستوں کا اور مسلمانوں میں بھی جو مادہ پرستوں سے متاثر ہیں، ان کا معیار زندگی منتہائے مقصود یہی نظر آتا ہے کہ ہمارا تو اتنا کاروبار ہو گیا ہے، اتنی پراپرٹی ہو گئی ہے، بیٹا جو ہے سرکاری نوکری مل گئی اور فلاں دنیاوی اعتبار سے منصب، اقتدار، دولت حاصل ہو گئی ہے، بس اب کوئی فکر اور ٹینشن نہیں ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ ایک مومن بندے کا مطمئن نظر مقصود زندگی یہی ہو سکتا ہے؟ نہیں، ناممکن. قرآن اٹھائیے تو جگہ جگہ ملے گا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. منتہائے مقصود ایک مومن کا اس آیت میں اللہ نے سمیٹا کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہوا. اور اس اعتبار سے ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی جنت کا راستہ ہمیں ملے، جسے ہم ایک لفظ میں تعبیر کریں ہدایت. ہدایت کا حاصل ہونا انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے. روٹی کپڑا مکان اور زندگی کی جتنی بھی ضروریات ہیں، سانس لینے کے لیے جو آکسیجن چاہیے، اس سے بھی زیادہ بڑی ضروری چیز ہے ہدایت، ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آسمانی رہنمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا رب ہے، پروردگار، پالنہار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رحمان و رحیم بھی ہے. اس کی ربوبیت اور رحمت کا ایک حصہ، عظیم الشان حصہ، سب سے بڑا کرم ہم پر یہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے اس دنیا میں ہدایت کا بھرپور انتظام کیا. کوئی ہیلا بہانہ اور عذر کی گنجائش نہیں رکھی کہ آپ اور ہم یا کوئی انسان یہ کہے کہ ہمیں سچائی معلوم نہیں ہے، زندگی کا مقصود معلوم کرنے میں دقت و پریشانی ہو رہی ہے، حق پتہ نہیں چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت کا سلسلہ جاری رکھا. ان پر ان کے ذریعے سے اپنی تعلیمات، صراط مستقیم کی تعین اور یہ وضاحت کہ یہ سیدھا راستہ جنت کا جانے والا ہے جو انبیاء کرام نے بتایا ہے، ان کی اتباع میں، ان کے انقیاد میں، ان کی باتوں کو ماننے میں دنیا اور آخرت کی ہر سعادت مثمر ہے، اور ان کی مخالفت میں دنیا اور آخرت کی ہر ناکامیابی، ہلاکت، فتنہ اور عذاب ہے. صاف صاف سیدھی بات جو میں کہہ رہا ہوں تو ہمارے یہاں نوجوان اور چھوٹے بچے بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کون سی نئی بات کہی. یہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن نہیں جانتے اور دنیا نہیں جانتی. یہ سیدھی اور صاف بات جب ہم زندگی کی پریکٹیکل لائف میں دیکھتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں میں، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ صاف سیدھی سی بات لوگ جانتے ہی نہیں، مانتے ہی نہیں. جانتے ہیں تو مانتے نہیں ہیں.
خیر بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی، انسانوں کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک طبقے کو نبوت سے سرفراز کر کے بھیجا. یہ اللہ کا دستور رہا اور یہ سلسلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا. چونکہ انبیاء کرام اپنی امت کے لیے نمونہ، ہدایت کا مرکز، ایمان لانے کے لیے سمجھ لیجئے کہ رہنما ہوتے تھے، اس لیے ایک سمپل عقلی اور لاجک بات بھی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایسی شخصیت جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نمائندہ بنا کر ہدایت کا سمبول بنایا ہے، وہ قوم کے تمام دیگر لوگوں یا امتیوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر، کامل اور اچھے سے اچھے اخلاق والا، بہتر سے بہتر شخصیت کا مالک ہو. لہذا قرآن و حدیث کی بہت سی دلیلیں ہیں، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، جس سے یہ بات ثابت شدہ امر کی طرح ہے کہ انسانی برادری میں، پورے انسانوں میں سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ اونچے درجے کے حامل انبیاء کرام ہیں. کتابوں میں لکھا ہوا ہے اہل سنت والجماعت کا. یہاں اہل سنت والجماعت سے مراد ہندوستان میں، پاکستان میں جو بریلویوں کو کہتے ہیں وہ نہیں. اہل السنہ والجماعت سنت والے. یہاں ہمارے یہاں جو بدعت والے ہیں وہ سنت والے اپنے آپ کو کہتے ہیں. جی نہیں، اہل الحدیث، سلفی، اہل السنہ یعنی جو نبی اور صحابہ کرام کے طریقے پر ہیں، ان کے یہاں عقیدے کے طور پر یہ بات مسلم ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا درجہ عام انسانوں کے مقابلے میں سب سے اونچا ہے، سب سے افضل ہے. اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے، ہمارے یہاں اہل تصوف کے یہاں اس طرح کی بکواس بھری پڑی ہے، ابن عربی اور اس کے موافقین کے یہاں، کہ اگر کوئی انسان ایسا عقیدہ رکھے کہ کوئی غیر نبی، کوئی بھی شخص ہو، ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، کرامت کھیلے، کتنے بھی وضو سے کتنی بھی نمازیں پڑھے، ایک ہی وضو کیا زندگی بھر ٹوٹا نہ ہو، اگر کوئی ایسا شخص بھی ہو، وہ نبی کی خاک پاک و درجے کو نہیں پہنچ سکتا، ان سے افضل ہونا تو دور کی بات ہے. اور اگر کوئی ایسا مانتا ہے کہ فلاں شخص کسی پیغمبر اور نبی سے اونچے درجے کا ہے یا انبیاء سے اونچے، چاہے وہ نبی انبیاء کے درمیان سب سے نچلے، سب سے کم درجے کا کوئی پیغمبر ہو، اس سے اونچا اگر کسی غیر نبی کو مانتا ہے تو باتفاق اہل سنہ والجماعہ وہ کافر ہے، کیونکہ وہ بہت ساری قرآن و حدیث کی نصوص کو انکار کرنے والا ہے. اس مسئلے کو جو میں بیان کر رہا ہوں، اس کا مقصود یہ ہے، مجھے عنوان دیا گیا ہے عظمت رسول بیان کرنا. تو پہلے عمومی طور سے یہ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا درجہ عمومی طور پر تمام انسانوں سے بہتر ہے، اللہ نے وہ مقام دیا. اب انبیاء کرام علیہم السلام میں رسولوں کا درجہ انبیاء سے اونچا. رسولوں میں جن انبیاء کو اولو العزم رسول کہا گیا ہے، سورہ احزاب اور سورہ شورى میں 5 پیغمبروں کا نام لیا، تو اہل علم کہتے ہیں کہ راجح طور پر یہ 5 پیغمبر اولو العزم کہلاتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہم الصلوۃ والسلام، یہ 5 اولو العزم رسول ہیں. ان 5 میں 2 خلیل کا درجہ اونچا ہے، 2 خلیل ابراہیم اور محمد علیہ السلام، ان دونوں میں خاتم النبیین کا درجہ سب سے اونچا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا یہ نشان کافی ہے بیان کرنے کے لیے. صرف ایک پہلو، آپ کی عظمت کے اتنے گناگوں پہلو ہیں، اور چونکہ آپ آخری پیغمبر ہیں، پچھلے انبیاء خاص قوموں اور خاص مدت کے لیے آتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ساری پیغمبریاں منسوخ ہو گئی، پوری دنیا کے لیے آپ پیغمبر بنائے گئے. اب وہ آسٹریلیا امریکہ کا رہنے والا ہو، نیوزی لینڈ کا رہنے والا ہو، کوئی متمدن شہر اور ملک کا ہو، یا جنگل بیابان اور کھیت کھلیان میں وقت گزارنے والا کوئی دیہاتی انسان ہو، دور دراز افریقی ممالک کا ہو، سب کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بنا دیے گئے ہیں. اور آپ کی طرف سے یہ صاف اعلان ہے کہ وہ شخص لا يسمع والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا يسمع بی من هذه الامه یہودیا کان او نصرانیا ثم لا یؤمن بی یسمع بی ثم لا یؤمن بی الا دخل النار او کما ورد بالحدیث. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اس امت کا کوئی فرد، اب یہودی ہو یا نصرانی، کسی بھی دین کا ماننے والا، میرے بارے میں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس تک خبر پہنچتی ہے، وہ آپ کے بارے میں جانتا سنتا ہے اور آپ پر ایمان نہیں لاتا تو جہنم میں داخل ہو گیا. یہ پکی بات ہے. صحیح مسلم کی یہ حدیث اور اس معنی کی اور بھی نصوص یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب
آپ کی بعثت کے بعد دنیا کے کسی بھی خطے حصے کا بسنے والا کوئی انسان ہو، اگر وہ دنیا اور آخرت میں نجات کامیابی چاہتا ہے، جہنم سے خلاصی اور جنت کا حصول چاہتا ہے، تو اس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کی شریعت و تعلیمات کو اختیار کرنا لازم اور ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ جب اتنا ضروری ہے ہر ایک کی ہدایت کے لیے، اور ہمارا رب ربوبیت کے اعتبار سے کہیے، رحمت و رحمان و رحیم ہونے کے اعتبار سے کہیے، بندوں کی ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ پیاس لگتی ہے تو پانی دیتا ہے، بھوک لگتی ہے تو کھانا دیتا ہے، زمین خشک ہو جائے تو بارش برساتا ہے، اس کی ابر رحمت ہر بندے کی ہر ضرورت پوری کرتی ہے، تو ہدایت کی ضرورت پوری نہیں کرے گا؟ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر عرب عجم کا کوئی انسان جو ہے ہدایت ناکامیاب نہیں ہو سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اہتمام فرمایا کہ آپ کی نبوت کو اتنا واضح، آپ کی عظمت کے نشانات کو اتنا کھلا اور مبرہن کیا جائے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، وہ سائنس لیبارٹری میں ریسرچ اور تحقیق کرنے والا ہو، یا کسی کھیت میں ہل چلانے والا اور مزدوری کرنے والا، کوئی حمالی کرنے والا عام انسان کیوں نہ ہو، ہر انسان کو تھوڑے سے مطالعے اور شعور کے ذریعے سے یہ معلوم ہو جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اور وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ساتھ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے سے ہچکچائے نہیں، اس کو کوئی دل میں ہچکچاہٹ اور تردد نہ رہے کہ یہ غلط ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلو علامہ ابن تیمیہ نے بیان کیا کہ چونکہ آپ کی نبوت عرب عجم اول و آخر پوری کائنات پوری دنیا کے لیے ہے، اور بغیر آپ پر ایمان لائے کسی کے لیے اب نجات ممکن نہیں ہے، اس لیے آپ کی نبوت، آپ کی شان اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے مقابلے میں زیادہ واضح، زیادہ مدلل رکھی، اور آپ کو جو معجزات نشانیاں آپ کو حاصل ہوئی کسی اور کو نہیں حاصل ہوئی۔ عظمت رسول کا کون سا پہلو پیش کیا جائے؟ آپ کے دلائل نبوت، آپ کے اخلاق و شمائل، آپ کے فضائل، دنیا میں آخرت میں آپ کو جو امتیازات دیے گئے جس کو ہم خصائص کہتے ہیں، ان میں سے کسی ایک پر گفتگو کی جائے تو پورے سال بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ ختم نہیں ہوگا۔ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، اس موضوع پر، ان موضوعات پر الگ الگ اہل سلف و خلف کے علماء نے موٹی موٹی کتاب لکھی۔ صرف امام بہقی دلائل النبوہ اور دلائل النبوہ کے نام سے ہمارے سلف کے علماء کی کم سے کم 17 کتابیں ہیں۔ امام بہقی کی دلائل النبوہ کے موضوع پر 4 موٹی جلدوں پر مشتمل کتابیں ہیں، 4 کتابیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل، آپ کی حقانیت، آپ کے ثبوت ختم نہیں ہوئے، جو تھے وہی رہ گئے نہیں، روز بروز جیسے انسان کی تحقیقات، اس کا علم کا دائرہ، اس کا شعور اور عقل بڑھتا جا رہا ہے، ویسے ویسے اللہ کی توحید کے، قرآن کی حقانیت کے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کے دلائل بڑھتے ہی جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ کوئی تھمی ہوئی چیز نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے آپ نے قرآن کی آیت میں کوئی بات بیان کی، یا آپ نے اپنی حدیث مبارکہ میں کوئی بات بیان کی، آج کی تحقیق اگر اس کو جانتی ہے کہ یہ اس وقت معلوم تھا، 50 سال پہلے کے انسان نے سمجھا نہیں تھا، اور ہم کو آج یہ تحقیق سے معلوم پڑ رہا ہے کہ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویسا ہی ہے، تو یہ آپ کی ایک اور نشانی بڑھ گئی۔ میں مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں، ایسی کتنی نشانیاں بڑھ گئی، اس پر آج علماء محققین مستقل ریسرچ ورک کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، ہدایت کا مرکز اور علامت بنا کر بھیجے گئے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رب ذوالجلال والاکرام نے یہ انتظام فرمایا کہ آپ کی شخصیت کو ہر اعتبار سے بے داغ رکھا، بے جھول رکھا، اعلیٰ ترین رکھا، اعلیٰ ترین مقام پر فائز کیا۔ آپ کسی بھی اعتبار سے دنیا کا کوئی بھی معیار ہو سچا اور جھوٹا ناپنے کا، کہ یہ سچا اور یہ جھوٹا ہوتا ہے، یہ اچھا اور یہ برا ہوتا ہے، آپ کسی بھی معیار کو جو واقعی معیار ہے اس بنیاد پر اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ سچے رسول ہیں۔ آپ کو مطلب صرف آپ اور ہم نہیں، دنیا کا کوئی بھی انسان، یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو، جین مذہب کا ماننے والا ہو، بدھسٹ ہو، اور یہ کوئی ہوائی بات اور ہوائی دعویٰ محض اندھی عقیدت کی بنیاد پر نہیں ہے، دلائل و براہین سے ثابت شدہ بات ہے،
دنیا کے مسلمان تو مسلمان، ابھی میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ موقع رہا تو، کہ آپ کی بعثت سے لے کر آج تک ہر زمانے کے کچھ چنندہ برگزیدہ پڑھے لکھے دانشور غیر مسلم حضرات نے آپ کی سچائی، آپ کی صداقت، آپ کے اعلیٰ اخلاق، آپ کے مہذب انسان ہونے اور آپ کے تہذیب کا میر کاروں ہونے کا اعتراف کیا ہے، اعلان کیا ہے۔ مصر کے ایک عالم ہے شیخ خلیل یاسین، ان کی کتاب ہے محمد عند علماء الغرب، محمد مغربی علماء کے نزدیک، اس میں تقریباً 250 ایسے یہودی اور نصرانی اہل قلم اور علماء کا انہوں نے ذکر کیا ہے، تقریباً 250 یہود اور نصارہ، جنہوں نے بہت سے موضوعات پر کتابیں لکھی، لیکن انہیں شہرت اس وقت ملی جب انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر قلم اٹھایا، کتاب لکھی۔ یہ مثال کے طور پر انہوں نے لکھا ہے۔ اگر ہم صرف فہرست بنائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دعوائے نبوت کیا اس وقت سے لے کر آج تک ورقہ بن نوفل، ہرقل کے دربار میں ابو سفیان اور اس کے وفد کے جوابات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تقریباً 13 سوالات جو ہرقل بادشاہ نے کیے تھے اور ان کے جو جوابات دیے تھے، ہر جواب پر جو تبصرہ کیا تھا کہ یہ سچے رسول کی علامت ہے، پھر ورقہ بن نوفل، پھر نجاشی بادشاہ، وہاں سے لے کر آج تک آپ ہر دور کے غیر مسلموں کو دیکھیں، ایک لمبی فہرست ہر زمانے کی جمع ہوگی۔ یہ آپ کی عظمت، آپ کی صداقت کا صرف ایک پہلو ہے جسے موٹی کتابوں میں جمع کیا جائے تو کتاب کے صفحات کم پڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو، میں نے عرض کیا کہ ہر اعتبار سے اعلیٰ ترین اور ایسا بنایا، آپ کی عظمت شان ایسی بلند فرمائی کہ دنیا کا کوئی بھی انسان آپ پر حرف نہ اٹھا سکے۔ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو یہ اس کی جہالت ہے، آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو یہ اس کی لا علمی ہے، اس کی ہٹ دھرمی ہے، عناد ہے، جھوٹ ہے، انصاف اور سچائی تو نہیں ہو سکتی۔ اب آپ دیکھیے، میں صرف اشارے کر سکتا ہوں مختصر سے وقت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نسب کے اعتبار سے دیکھیے، کچھ لوگ نسب دیکھتے ہیں، خاندان دیکھتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ہاں وقت کم ہے اس لیے میں براہ راست مفہوم صرف بیان کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنانہ کو اسماعیل کی نسل سے منتخب کیا۔ حضرت اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل، ان کی نسل سے، ان اولاد سے کنانہ قبیلے کو منتخب کیا۔ کنانہ کی شاخ میں اللہ تعالیٰ کے رسول فرما رہے ہیں قریش کو منتخب کیا، استفا کا لفظ ہے حدیث میں، وَاسْتَفَا قُرَيْشًا مِنْ کِنانہ، کنانہ سے قریش کو منتخب کیا، اور قریش سے بنو ہاشم کو جو ہے منتخب کیا، اور بنو ہاشم سے مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، انسانی تاریخ میں جو اعلیٰ ترین نسب اور سلسلہ اولاد ہو سکتا ہے اس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ۔ آپ کی شخصیت، چہرہ مہرہ، قد و قامت، کاٹ اور آپ کی جو پیکر ظاہری پیکر تھا وہ انتہائی حسین، جمیل، کامل اور بے داغ۔ ہاں، حضرت جابر کا بیان، حضرت علی کا، حضرت ام کلثوم کا، وہ جو جن کے ہاں اپنے دودھ بکری تھی، کتنے زبردست بیانات ہیں، سب کو میں پیش نہیں کر سکتا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ 4 مصرے، 2 شعر، وہ اجملو وہ احسن منک لم تر قط عینی، آپ سے زیادہ حسین و جمیل انسان کو میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وہ اجمل منک لم تلدن النساء، آپ سے زیادہ خوبصورت پیکر جمال کو کبھی عورتوں نے پیدا ہی نہیں کیا، جنا ہی نہیں۔ خلقتا مبرئا من کل عیب، آپ تمام عیوب سے، انسانی اعتبار سے تمام عیوب سے پاک صاف کر کے پیدا کیے گئے۔ اللہ نے آپ کو تمام عیوب سے بے داغ اور بالا تر بنا کر پیدا کیا، مبرہ کر کے پیدا کیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا لگتا ہے کہ آپ ویسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود چاہا۔ حسان بن ثابت حضرت جابر چودھری کے چاند سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ کتنے صحابہ اور صحابیات نے کہا کہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل چہرہ ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ آپ کا چہرہ ہی دیکھ کر کوئی کہہ سکتا تھا، حضرت بعض صحابہ کا قول ہے کہ اگر سچے اور جھوٹے کی پہچان کا کرنا ہے تو بعض چہروں سے معلوم ہوتا ہے، اور دنیا کا کوئی بھی انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو اگر دیکھ لے تو کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو سکتا ہے۔ اتنا خوبصورت پرکشش جو کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ تو ظاہری طور پر یہ معاملہ، اب یہ تو نسب اور خاندان کی بات میں نے کی، اب اور بھی نشانیوں کی طرف آئیں۔ آپ کا اخلاق، آپ کی زندگی، کن کن پہلوؤں پر گفتگو کی جائے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پوری انسانی تاریخ کی واحد شخصیت ہے ایک، جن کی ولادت سے لے کر وفات تک پوری زندگی تاریخ کے پوری روشنی میں ہے. یہاں تک کہ دوسرے انسان جو بہت مشہور ہوئے، کوئی سائنٹسٹ ہو، کوئی مسلح ہو، کوئی لیڈر ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی فلاں اور فلاں ہو، آپ جن کی بھی تاریخ پڑھیں وہ اس وقت سے تاریخ کی روشنی میں آپ کو نظر آئیں گے جب وہ مشہور ہوئے، ان کا کوئی کارنامہ ہوا. یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، ہم جانتے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال تک دنیا میں تبلیغ کی، ان کی کتنی زندگی کی کتنی تفصیل ہمارے سامنے ہے. دیگر انبیاء، حضرت موسیٰ کے بارے میں بہت کچھ قرآن و حدیث نے بیان کیا. فرعون کے محل میں پلے بڑے، اس درمیان میں آپ کی جو تربیت ہوئی اس کی تفصیلات کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے ماننے والے آج یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑی تعداد ہے. بڑی تعداد ضرور ہے، سب سے بڑی تعداد ہے، یہ صحیح نہیں ہے، محققین کا کہنا ہے. ان کا معاملے میں کیا ہے، انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کا ایک پادری یہ اعتراف کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر کتاب لکھے تو وہ یہ کوشش نہ کرے، کیونکہ آپ کی زندگی کی تفصیلات دستیاب نہیں ہو سکتی. زیادہ سے زیادہ آپ کی زندگی کی جو چیز تاریخ کی روشنی میں ہے وہ 50 دن، اس سے زیادہ نہیں ملے گا. اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا کا کوئی شخص، کوئی پیغمبر تک ایسا نہیں ملے گا جس کی زندگی میں زندگی کے ہر پہلو اور شعبے کی رہنمائی ہمیں ملے. کسی کے یہاں عقیدہ ہے تو عبادات کی تفصیلات نہیں ہے دنیا کے سامنے. کسی کے یہاں عبادات ہے تو معاملات کے احکامات نہیں ملیں گے. یہ انبیاء کی بات کر رہا ہوں، دوسروں کی تو بات گئی. جو صاحب شریعت ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بارے میں زندگی کے بہت سارے گوشے تاریخ کی روشنی میں نہیں ہے، اور جو کچھ ہے بھی تو وہ مشکوک ہے، معتبر ہے یا نہیں، یہ تاریخ کے معیار پر پورا کھرا اترتا ہی نہیں کہ یہ بات سچائی کے ساتھ آنکھ بند کر کے مانی جا سکتی ہے. صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے. جرمنی کا ایک مستشرق گولڈ زہر، جو اسلام مخالف مستشرق ہے، اس نے یہ اعتراف کیا کہ دنیا میں مسلمانوں کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اپنے پیغمبر کی تعلیمات اور حیات طیبہ کو محفوظ کرنے کے لیے ان لوگوں نے حدیث کا جو فن ایجاد کیا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ایجاد کیا، یہ میں حاشیہ لگا رہا ہوں، اور جو فن ایجاد کیا اس کے تحت انہوں نے 5 لاکھ راویان حدیث کے حالات زندگی اور تفصیلات کو محفوظ رکھا. یہ دنیا کے کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے. اسی کی بنیاد پر مسلمانوں کے لیے یہ سہولت اور آسانی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو، آپ کے ایک ایک فرمان اور احادیث کو پرکھ سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ قابل قبول ہے، یہ قابل رد. دنیا میں کسی انسان کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا کہ جب آپ آخری نبی ہیں اور قیامت تک کے سارے انسانوں کے لیے آپ کو، آپ کی شخصیت مرکز ہدایت ہے، تو آپ کی شخصیت اور تعلیمات کو زندہ رہنا چاہیے. قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی تو قرآن کے ساتھ ساتھ شرح قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور حیات طیبہ کو بھی محفوظ کیا. دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر آ جائے. جو لوگ حدیث کو چھوڑ کر قرآن کو اختیار کرتے ہیں، وہ نبوت کو چھوڑ کر الوہیت کو ماننا چاہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کو مان کر محمد رسول اللہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں، وہ اسلام میں داخل ہوئے ہی نہیں ہے، آگے کی بات ہی نہیں کی جا سکتی. یہ ایک پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب آپ کے اخلاق کے اعتبار سے دیکھیے، میں صرف کچھ جملے نقل کروں گا مختصر سے وقت میں اور نتیجے کی طرف آؤں گا. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اور آپ بہت بڑے مجرم ہیں. میں یہاں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اور ہم میں یہاں بہت سارے لوگ ہوں گے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس سے بہت زیادہ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، جان چکے ہیں، مان چکے ہیں. لیکن ہماری زندگیاں آپ کی زندگی کا نمونہ پیش نہیں کر سکتی. ہاں، پیش نہیں کرتی. ہم نے آپ کی نمائندگی نہیں کی. اس کی یہی وجہ ہے کہ گستاخی رسول کا سلسلہ جاری ہے. میں نے اس سے پہلے خطبہ دیا کہ ہم رو رہے ہیں. وہ فلاں رافضی، اس نے کتاب لکھی، نام میں لینا نہیں چاہتا، وہ اتنا قابل نہیں ہے کہ منبر رسول سے اس کا نام لیا جائے، جس رسول کی شان میں گستاخی کرے. اور فلاں کا نام لے رہے ہیں. تریپورہ میں جو ہے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخانہ نعرے لگائے گئے، ہم نے احتجاج کیا، اور یہ اسٹیج تیار کیا گیا مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے. ان کو پتا ہے کہاں یہ بھڑکیں گے، بھڑکایا جائے، استعمال کیا جائے، اور اپنے الو اپنے روٹی سیکی جائے مفادات کی.
یہاں میں عرض کرتا ہوں کہ ہم نے بند کیا، ہم احتجاج کرتے ہیں، یہ شرعی طریقہ نہیں ہے. شریعت کے جو طریقے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم پر عائد ہونے والے جو حقوق ہیں، ہم اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، ادا کرنا ہی نہیں چاہتے. کیا حقوق ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ بول دیا کافی ہے؟ اللہ کے رسول سے پر ایمان ہو گیا، محبت ہو گئی؟ جی نہیں. اہل علم نے بیان کیا کہ اس شہادت کی بنیاد دو چیزوں پر قائم ہے، ایک تصدیق اور ایک انقیاد. تصدیق اور انقیاد. اب اس کی تشریح کے لیے 2-3 خطبہ چاہیے اور 5 منٹ میں کیا بیان کروں. تصدیق، اللہ کے رسول نے جو کچھ بیان کیا ہے مان لینا. میری عقل میں نہیں آتی، سائنس والے یہ کہتے ہیں اور فلاں یہ کہتے ہیں، ہمارے مولوی صاحب کا، ہمارے امام صاحب کا، پیر صاحب کا تو یہ کہنا ہے، اب حدیث کے خلاف ہے تو پیر صاحب کی بات مانیں گے. آپ نے خود رسول کی قدم قدم پر گستاخیاں کی ہیں. میں نے پچھلے جمعہ کو بیان کیا مالیگاؤں میں کہ ہمارے یہاں ایسے کتنے لوگ ملیں گے جو کہیں گے ٹھیک ہے فلاں عمل رکوع کے وقت جاتے اور اٹھتے ہوئے، چونکہ یہ مشہور ہے ہمارے یہاں اہل حدیث اور احناف کے درمیان، اس لیے مثال میں دے رہا ہوں. ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، ٹھیک ہے ہم نے مانا، لیکن ہمارے امام کا طریقہ نہیں ہے، نہیں کر سکتے. آپ نے محمد رسول اللہ کہاں مانا؟ آپ کے انقیاد یعنی تابع داری. آپ نے اللہ کے رسول کو رسول مانا تو آپ کی ہر بات کو ماننا پڑے گا، تصدیق کرنی پڑے گی. جو خبریں دی ہے اس کی، جو حکم دیا، جو طریقہ بتایا، اس کو اختیار کرنا پڑے گا. سلو کا ہمارا آئی تو مونی وسلی جب آپ نے کہا تو یہ مذاق ہے کیا؟ جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ویسے پڑھو. آپ کہتے ہیں نہیں، میں اپنے امام کو جیسے دیکھتا ہوں ویسے پڑھوں گا، اپنے پیر صاحب نے جیسے بتائی ویسے پڑھوں گا. آپ اللہ کے رسول کی بات مانتے ہی نہیں ہے تو گستاخ رسول ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ کی بات کو رد کرتے ہیں فلاں اور فلاں کے قول کی بنیاد پر، خواہشات نفس کی بنیاد پر، بدعات کو اختیار کرتے ہیں، سنتوں کو روز رہے ہیں. گستاخ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بات تھوڑی سی پھیل رہی ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانات، عظمت کے دلائل ہم اگر چند % جان لیں، اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں، تو یہ جو گستاخی کرنے والی دنیا ہے نا، اگر کسی نے گستاخی ہر دھرمی ضد کی وجہ سے کی بھی تو اسی دنیا کے لوگ پیدا کر کے ان کی زبان کھینچیں گے کہ انسانیت کے سب سے بڑے محسن، انسانیت کے سب سے اعلیٰ پیکر کو تم جو ہے برا کہہ رہے ہو، تو تم اس لائق نہیں ہو کہ زندہ رہو. میں کہتا ہوں قرآن، حدیث، اجماع سے یہ ثابت ہے گستاخ رسول کو قتل کیا جائے. میں نے خطبے دیے، مضمون لکھے ہیں ماضی میں کہ عقلی طور دنیا کے قانون سے بھی یہ ثابت ہوتی ہے. یورپ کے قوانین میں بلاسفیمی ہے، ہمارے یہاں حتق عزت کے قوانین ہے. ہاں، ایک عام آدمی کی عزت کو آپ حرف کریں وہ حتق عزت کا دعویٰ کر سکتا ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انسانوں کے لیے دل کی دھڑکن ہے. ایک ریاست کی اگر بغاوت کی جائے، اگر آپ نے ہندوستان کے جھنڈے کی توہین کی تو آپ باغی کہلائیں گے، ہاں دیش دروہی کہلائیں گے، معاف نہیں کیے جا سکتے. مسلمانوں کے یہاں اسلامی حکومت، اسلامی ریاست وجود میں آتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماننے سے. ریاست سے بڑی حیثیت محمد رسول اللہ کی ہے. لہذا کوئی رسول کی شان میں گستاخی کرے، آپ کے خلاف بغاوت کرے، اسے نہیں چھوڑا جا سکتا. گستاخ رسول کی سزا عقلاً، فطرتاً، قیاساً اور دنیا کے کسی بھی مذہب کے اعتبار سے قتل ہے اور ہونی چاہیے. یہ ہم باتیں کرتے ہیں لیکن ہم اتنے کھوکھلے ہو چکے ہیں، اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو مذاق بنتی ہے. کوئی سننے جاننے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم بھی اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ بے بس ہیں. یہ بے بسی کب دور ہوگی؟ کھوکھلا پن کب دور ہوگا؟ کہ علامہ ابن تیمیہ نے لکھا، محمد رسول اللہ کہنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقیاد کرنا، آپ اپنے آپ کو پورا آپ کے دین کے اور تعلیمات کے حوالے کر دینا، دنیا اور آخرت میں ہر بھلائی اور ہر قوت کی بنیاد ہے. یہ ہم سمجھیں نہ سمجھیں، اللہ نے وعیدیں سنائی ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو رسول کے حکم کی، آپ کی سنت کی، امر کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں اس بات سے چوکنا رہنا چاہیے کہ ان کو فتنہ پکڑ لے یا دردناک عذاب پکڑ لے. اہل علم نے کہا فتنے سے مراد شرک، یا فتنے سے مراد دنیا کا عذاب، اور عذاب علیم سے مراد آخرت کا. اللہ کے رسول کی سنتوں کی مخالفت کرو گے تو دنیا میں بھی عذاب ملے گا، آخرت میں بھی. صرف یہ قرآن کی ایک آیت ہمارے پورے مسلمانوں کے موجودہ حالات کی عکاسی کے لیے کافی ہے کہ کیوں ہم پیچھے مارے کوٹے لوٹے جا رہے ہیں، عزت تباہ ہو رہی ہے اور نہ جانے تار تار ہوتی ہے کیا کیا چیزیں. واپس پلٹوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو ہم نے جانا نہیں ہے.
ہم بیان کرتے ہیں اخلاقیات کے اعتبار سے. والٹر ایک یورپی شخص فلسفی ہے، کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان اپنے قریب کے لوگوں میں عظیم نہیں ہوتا، اپنے قریب کے لوگوں میں عظیم نہیں ہوتا. لوگ دور سے کسی کو ہیرو مانتے ہیں، بڑا آدمی مانتے ہیں، عظیم مانتے ہیں، لیکن جب قریب سے دیکھتے ہیں، خاص طور سے اس کی بیوی، اس کے قریبی دوست، اس کے رشتہ دار، تو ان کی نظر میں دور کی لوگوں کی طرح وہ عظیم نہیں رہتا. ابھی میں مالیگاؤں سے آیا ہوں، یہاں بہت سارے لوگ کہیں گے مولانا بہت اچھے ہیں. مالیگاؤں والوں سے ملیں گے تو میری بہت ساری برائیاں کریں گے، میرے عیب بتائیں گے. تو جو اچھا سمجھ رہے ہیں ان کو لگ رہے ہم نے تو ان کو سمجھا تھا، یہ تو ایسے ہی نکلے. یہ ہر انسان کے ساتھ، دنیا کے ہر انسان کے ساتھ کم و بیش، کسی کا کم کسی کا زیادہ، ایسا رہتا ہے. کوئی شخص اپنے قریبی لوگوں میں عظیم نہیں ہوتا، والٹر کہتا ہے. لیکن اس قاعدے سے تاریخ میں یا انسانی معاشرے میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مستثنا ہے. والٹر نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی مسلمان نہیں کہہ رہا ہے، ایک عیسائی کہہ رہا ہے کہ قریب کے لوگوں میں کوئی ہیرو نہیں ہوتا، عظیم نہیں ہوتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات الگ ہے. اب اس کی اس جملے کو اگر میں مثال کے طور پہ پیش کروں، آپ پڑھیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ، آپ پڑھیے انس ابن مالک، آپ پڑھیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم. حضرت خدیجہ پہلے سے 2 شوہروں کا تجربہ رکھنے والی، 15 سال آپ کی زوجیت میں رہنے کے بعد جب آپ نے پہلی وحی کے بعد کہا، بخاری کے وہ الفاظ سب کو یاد ہوں گے، خشیت علی نفسی، مجھے اپنے آپ پر خوف ہو رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو کیا کہا خدیجۃ الکبریٰ نے؟ ایک بیوی اپنے شوہر سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے، اس کی اچھائی برائی کو جانتی ہے. اس نے کہا لا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین فرما رہی ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہلاک ہو جائیں، آپ ضائع ہو جائیں. اللہ آپ کو رسوا نہیں کر سکتا. واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتحمل الکل وتصدق الحدیث وتقری الضیف. آپ کی خوبیاں گنائی 5 خوبیاں کہ آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، رشتے جوڑتے ہیں، سچ بولتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں. جو شخص محروم ہے اس کو آپ کما کے کھلاتے ہیں، دیتے ہیں. ایسے انسان کو قدرت کا قاعدہ ہے کہ ضائع نہیں کیا جاتا، وہ ذلیل نہیں ہو سکتا. کون کہہ رہا ہے؟ 15 سال رہنے والی تجربہ کار خاتون، اور وہ آپ سے عمر میں بڑی ہے. زید بن حارثہ غلام تھے، آپ کو دیا گیا، خدیجۃ الکبریٰ نے ہی تحفے میں دیا تھا، آزاد کر دیے گئے تھے. سگا باپ اور سگا چچا لینے آیا، اللہ کے رسول نے کہا جانا چاہے تو لے جاؤ. کہا نہیں اللہ کے رسول، میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا، آپ کے ساتھ رہوں گا. دنیا کا کوئی بچہ اپنے سگے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو؟ سوچئے. انس بن مالک 10 سال کی عمر سے آپ کی خدمت وفات تک کی، ہاں آپ سے زیادہ محبت کبھی کسی سے کی ہی نہیں. وفات کے بعد بھی جب ذکر ہوتا رونے لگتے، زاروں قطار ہوتے، آنسو بہاتے. کسی سے ایسی محبت صحابہ نے نہیں کی جیسے دنیا میں کوئی محبوب سے کوئی محبت کرنے والا کرتا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جس طرح محبت کی، کوئی مثال پیش کرے. احد کا منظر دیکھیے، بدر کا منظر دیکھیے، دوسرے مقامات کو. 7 اور 9 صحابہ کرام پیچھے سے حملہ ہونے کے بعد احد میں آپ کو گھیر لیتے ہیں. حضرت طلحہ اپنے ہاتھوں پر تیر روک رہے ہیں، سینہ آگے کر رہے ہیں، تیر چلا رہے ہیں. اللہ کے رسول ہم جھانکنا چاہ رہے ہیں. اللہ کے رسول جھانکیے مت، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر آپ کو نقصان پہنچا دے. سیدنا ابوبکر صدیق سفر ہجرت میں کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں. پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کوئی آگے سے گھات لگا بیٹھا ہو تو آپ پر حملہ نہ کر دے، اس لیے یہ سوچ کر آگے آ جاتا ہوں. پیچھے سے کوئی نہ آ جائے یہ سوچ کر پہلے پیچھے چلا جاتا ہوں، یہی سوچ کر دائیں بائیں جاتا ہوں. اگر میں مر گیا تو کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول اگر آپ کو نقصان پہنچا تو اسلامی دعوت کو نقصان پہنچے گا. اسی سفر میں ابوبکر صدیق جب چرواہے سے دودھ لیتے ہیں، دودھ دہنے کے بعد آپ آرام فرما رہے ہیں، جگایا نہیں، آرام میں خلل نہیں ڈالا. جب بیدار ہوئے دودھ کو ٹھنڈا کیا، آپ کو پیش کیا، نوش فرمائے. بخاری کے الفاظ دیکھیے، ہاں کیا جملہ ہے ابوبکر صدیق کا. محبت کی انتہا، کسی نے ایسی محبت نہیں کی جیسی صحابہ نے اللہ کے رسول سے کی. کہا فشربا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، نوش فرمایا. حتی رضیت، تو یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا. اللہ کے رسول نے پیا، میں خوش ہو گیا، مجھے اچھا لگا. بھوکے آپ بھی تھے، تھکے آپ بھی تھے. کیا کیا گناؤں، وقت نہیں ہے. آپ سے جو جتنا قریب رہا وہ آپ پر اپنی جان مال کو اتنا زیادہ نچھاور کرنے والا دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے.
اور ایسا بھی نہیں، دنیا کے لوگوں نے یہ قبول کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے آپ کی زیر تربیت رہے، ویسے لوگ عظیم شخصیات کبھی ایک زمانے میں ایک یورپی کہتا ہے، مجھے نام یاد نہیں، وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیروز کی نرسری تھے. یہ اس کے الفاظ ہیں. ہیروز کا جملہ ہمارے یہاں ذرا اچھا نہیں مانا جاتا، لیکن یہ عظیم شخصیت کے معنی میں صحابہ کرام کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہیروز کی نرسری تھے، اور دنیا میں کسی ایک زمانے میں سماج اور معاشرے میں کبھی اتنے عظیم شخصیات اکٹھا نہیں ہوئے جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی تربیت اور شاگردی میں رہنے والے لوگ پیدا ہوئے. ہر ایک کو دیکھیے اپنے اپنے کمال میں بے مثال نظر آتا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، عبد الرحمن بن عوف، ابو زید بن ثابت، اور پھر ابو عبیدہ بن جراح، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، خالد بن ولید، ایک لمبی فہرست رضی اللہ عنہم. ان کی مثال نظر نہیں آتی. ذہانت میں، فطانت میں ہر شخص اپنے اعتبار سے ایک الگ کمال کا ماہر ہے، ان کی کوئی مثال نظر نہیں آتی. لیکن ان عظیم شخصیات کو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے سامنے رکھو تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے بہت کم نظر آتے ہیں. آپ کی شخصیت اور اونچی. کتنی بڑی بات ہے یہ. ایک آدمی کچھ لوگوں کو کچھ دنوں کے لیے بے وقوف بنا سکتا ہے. میں اگر جھوٹ بول کے آپ کو دھوکہ دینا چاہوں تو دے لوں کچھ دن کے لیے، کچھ وقت کے لیے. کچھ دنوں کے بعد آپ کو میرا جھوٹ معلوم پڑ جائے گا، میں دھوکے باز ہوں یہ جان جائیں گے، ہاں مجھے بھگائیں گے، بے عزت کریں گے. لیکن سارے معاشرے کو اتنے ذہین ترین ابو بکر صدیق، عمر فاروق جیسے لوگوں کو جن کے بارے میں دنیا یہ کہتی ہے کہ ویسے جنرل، ویسے حاکم دنیا میں پیدا نہیں ہوئے، اتنے ذہین لوگوں کو پوری زندگی کوئی بے وقوف بنا سکتا ہے کیا؟ آپ کے شاگردوں کی عظمت، کمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بتا رہی ہے. پھر آپ اس طریقے سے دیکھیے ایک اور پہلو، یہ میں دوسری طرف آ رہا ہوں، وقت نہیں ہے اس لیے، کہ آپ کے زندگی میں آپ کے اخلاق کریمانہ جامع الکمالات، جیسا کہ میں نے کہا کہ دنیا کا کوئی بھی انسان ایک بہت اچھا باپ ہے تو وہ اچھا منتظم نہیں ہے، بہت اچھا ٹیچر ہے تو اچھا لیڈر نہیں ہے، بہت اچھا لیڈر ہے تو اچھا باپ نہیں ہے. یہ بعض علماء نے لکھا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی پہلو سے دیکھیے، باپ کی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے، بیٹے کی حیثیت سے، تاجر کی حیثیت سے، دوست کی حیثیت سے، سپہ سالار کی حیثیت سے، قائد کی حیثیت سے، عبادت گزار کی حیثیت سے، دوسرے اخلاقی اور دوسرے منصب کے اعتبار سے، جس روپ میں دیکھیے سب سے اونچے نظر آئیں گے، بے مثال نظر آئیں گے. اہل علم نے لکھا کہ کافر آپ کو امین و صادق و امین کہتے تھے. محمد احمد آپ کا نام تھا، اور کافر صادق و امین ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے نام کا عکس تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والوں نے جو اعتراض کیا بھی مخالفت میں، دشمنی میں، لیکن عہد رسالت سے لے کر ابو جہل، ابو لہب سے لے کر آج تک کسی کو یہ جرأت نہیں ہو سکی کہ آپ کے اوپر جھوٹ کا الزام لگائے کہ آپ جھوٹ بولتے تھے. ہاں پورے مکہ سے جب آپ نے کہا کہ اگر میں کہوں ایک لشکر تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے، کیا میری بات کو مانو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر، پورا کافر معاشرہ کہہ رہا ہے ما جربنا علیک کذبا، ہم نے آپ پر کبھی جھوٹ کا تجربہ کیا ہی نہیں. ہرقل کے دربار میں ابو سفیان نے جو سوال کیا گیا، نسب کیسا ہے؟ سب سے اعلیٰ. خاندان کیسا ہے؟ سب سے بہتر. جھوٹ بولا کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا. لڑائیاں ہوئی، ہاں ایسا ایسا ہوا. کیسے اخلاق کے ہیں؟ امانت دار ہیں، سچے ہیں، ایسے ایسے ہیں. تعلیم کیا ہے؟ یہ ہے. ہرقل عالم بھی تھا، بادشاہ بھی تھا، اس کے تبصرے پڑھیے، ایک ایک جواب بتا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں. یہ ہرقل غیر مسلم تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اخلاقیات کے کسی بھی پہلو کو دیکھیے. مثال کے طور پہ سچ، اگر آپ اس کو دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سچ کی خوبی کس درجے کی تھی، تو لگے گا، علماء نے لکھا کہ ایسا لگے گا کہ آپ دنیا میں آئے تھے سچائی کو اعلیٰ مقام تک پہنچانے کے لیے. دنیا میں اسی لیے آئے تھے. لیکن جب آپ امانت داری کو دیکھیں گے تو ایسا ہی لگے گا کہ امانت داری کو اعلیٰ مقام تک پہنچانے کے لیے آئے تھے. اب ان کو واقعات میں بیان کروں، 2-4 منٹ باقی ہے تو کیا کیا بیان کروں؟ صرف اشارہ. آج مسلمان قوم ہمارے درمیان میں کسی سے قرض لے لے، جھگڑے ہو جاتے ہیں، جاؤ وصول لو، پولیس اور کورٹ میں چلے جاؤ، جھگڑے چل رہے ہیں سالہ سال. کسی کا گھر لے لیا کرائے پہ، خالی نہیں کر رہے ہیں.
یہ مسلمانوں میں ہو رہا ہے، غیر مسلموں کی بات چھوڑیے. اور ہمارا یہ اخلاق اب ان تک بھی پہنچ چکا ہے. میرا ایسا ماننا ہے کہ اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر ہم عمل کرنے لگے نا تو ہم تو آپس میں تو یہ مسائل نہیں رہیں گے. غیر مسلم اور پولیس والے بھی کہیں گے کہ مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہوتے ہیں، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ہم واقعہ پڑھتے ہیں، سناتے ہیں. شب ہجرت جو لوگ آپ کو قتل کرنے کے لیے ہر قبیلے کا نمائندہ ننگی تلوار لے کر کھڑا ہے، آپ حضرت علی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ انہی مکہ والے قبائل کے لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، ان کو لوٹا دینا. جو مارنے آئے ہیں، قتل کرنے آئے ہیں، ان کی امانتوں کو لوٹا رہے ہیں. یہ ہمارے پیغمبر کا کردار، امانت داری کا یہ اعلیٰ معیار. اب بہادری دیکھیے، حنین کے محاذ پر دیکھیے. مدینہ میں جب چیخ سنائی دی رات کو گھروں سے جو نکل رہے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر اندھیرے سے واپس لوٹ رہے ہیں. کہا گھروں میں سو جاؤ، کوئی بات نہیں ہے. جب لوگ دیکھنے نکل رہے ہیں وہاں اس وقت اللہ کے رسول خطرے کے مقام سے واپس لوٹ رہے ہیں. بہادری میں آپ کی کوئی مثال نہیں، شجاعت میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں. سخاوت، مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک عربی دیہاتی اسلام لایا، اللہ کے رسول نے پوری وادی بھری ہوئی تھی، بکریاں دے دی. وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو جا کے کہہ رہا ہے لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، وہ ایسے سخی آدمی ہیں، ایسے شخص ہیں، اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ انہیں ختم ہونے کا ڈر ہی نہیں ہے. سخاوت میں بے مثال. حیا، شرم، طاقت قوت مل جانے کے بعد دشمن کو، جو شدید دشمن ہے اس کو معاف کر دینا فراغ دلی سے، یہ آج ہمارے یہاں بھی نہیں ملتا. باپ بیٹا، بیٹا بھائی، بھائی بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے یہاں جھگڑے ہیں، سالہ سال چل رہے ہیں. بہن کے آنا جانا نہیں ہے، بہن کا ہمارے گھر آنا جانا نہیں ہے. اور ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ان کی تعلیمات کو ماننے کے دعوے دار. اور جب بتائیں ایسا ہے، ارے ٹھیک ہے قرآن نے کہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے ظلم کرو، لیکن مولوی صاحب میرے ابا ذرا الگ ہے. تو آپ کے ابا کے لیے اسپیشل آیت آنی چاہیے تھی. اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ آپ کے ماں باپ جو ہیں آپ کو ظلم اور زیادتی کریں گے. یوں ہی کہہ دیا کہ آپ ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں، اف نہ کریں. کوئی اسپیشل آرڈر چاہیے آپ کو؟ ہمارا یہ حال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے وقت یہ جو انتہا پسندی اور شدت پسندی کا الزام لگایا جاتا ہے، کتنے افسوس کی بات ہے. خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد. ہمارا یہ دعویٰ ہے اور علل اعلان دنیا کے ہر اسٹیج سے چیخ چلا کر مجھ جیسا گنہگار انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر دنیا میں امن و امان قائم کرنا ہے، ہر حقدار کو اس کا حق دلانا ہے، انصاف کی کو قائم کرنا ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور لائی ہوئی تعلیمات کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بوڑھا ہو، جوان ہو، بیٹا ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، ہر ایک کو اس کا حق ملے. آج کوئی دنیا جمہوریت اور فلاں حکومت کا آج اونچے اونچے میٹھے میٹھے دعوے ہیں، اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کے دعوے اور دنیا کے بڑے بڑے نعرے اور دعوے دیکھیے، صرف اوراق پر سیاہی کی شکل میں ہے. دنیا کے کسی ملک میں لوگوں کی جان، مال، عزت محفوظ ہی نہیں ہے. بے روزگاری بڑھ رہی ہے، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، عزتیں لٹ رہی ہیں. عورتوں کو جو استحصال کا سامان بنا دیا گیا، بیچنے اور خریدنے کا سامان بنا دیا گیا، اور اس پر فخر کیا جا رہا ہے کہ یہ آزادی ہے. آزادی نہیں، یہ آوارگی ہے. جس آوارگی نے بہت سارے سماجی، اخلاقی اور جسمانی مسائل پیدا کیے، بیماریاں بڑھائی ہیں، اور اس میں پوری دنیا جونج رہی ہے. ان مسائل کا حل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے، جنہوں نے شرم و حیا کی تعلیم دی، حقدار کو حق دینے کی تعلیم دی، بچوں کو، عورتوں کو، ماں باپ کتنے بھی بوڑھا ہو جائے اس کو اولڈ ایج ہوم میں نہ ڈالا جائے، اس کی خدمت کر کے جنت حاصل کی جائے، یہ حکم دیا ہے. آج اولڈ ایج ہوم جو یورپ میں تھا ہمارے ہندوستان میں بھی کھلتا جا رہا ہے. ہاں، ان کی سسکیاں سننے والا کوئی نہیں، مر گئے تو حکومت ان کو دفن کر دیتی ہے. بیٹے اور بیٹیوں کو فرصت نہیں ہے کہ ان کی خیریت پوچھنے جائیں. ایسے ایک اولڈ ایج ہوم میں یورپ میں مسلمانوں کا ایک طبقہ چلا گیا، قرآن کی آیتیں سنائی، رونے لگے. ایک بوڑھا انسان کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ تم نے قرآن حدیث کی، قرآن کی یہ تعلیمات ہم کو 40 سال لیٹ پہنچائی ہے. پہلے بتا دیا ہوتا تو ہم یہاں سڑتے نہیں، روتے سکتے نہیں. تم نے بہت دیر کر دی اور ہم سب دیر کر رہے ہیں، ہم سب دیر کر رہے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کے نشانات آپ کے خصائص میں، آپ کے اخلاق میں. یہ میں نے عرض کیا. مولانا آزاد کی ایک عبارت پیش کروں. وہ کہتے ہیں کہ مظلومی میں صبر طائف میں دیکھیے آنکھیں چھلک جاتی ہیں. جو شخص ہدایت کے لیے لوگوں کو پہنچانے گیا، نہیں مانا، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے مت مانو، بخاری وغیرہ کی روایت ہے، نہ ماننا ہے مت مانو، کم سے کم مخالفت نہ کرو. کیسی مخالفت کی طائف والوں نے؟ لہو لہان کر دیا، زخمی کر دیا.
ہاں پڑھیے تفصیل، موقع نہیں ہے، میں تردد میں ہوں کہ کیا چھوڑوں کیا بیان کروں. تو مظلومی میں صبر، معاملات میں راست بازی، قوت و اختیار مل جانے کے بعد معاف کر دینا، درگزر سے کام لینا، اور مقابلے میں عزم اور ہمت کے ساتھ ڈٹے رہنا. یہ تاریخ انسانی کے مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ تاریخ انسانی کے وہ نوادر ہیں جو کسی ایک شخصیت میں آپ کو اکٹھا نہیں ملیں گے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور اس پر مولانا مہر آگے اضافہ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ابتدا سے انتہا تک پوری زندگی میں ملتی ہے. ہوتا کیا ہے، ایک آدمی فرض کیجئے غریب ہے، چھوٹا موٹا ہے، آپ اپنے یہاں دیکھیے کلیان میں نظر آئے گا کہ ایک آدمی پہلے چھوٹا موٹا تھا، لوگوں نے کہا کہ یار ایماندار ہے، اچھا ہے، چلو اس کو کارپوریشن میں ڈال دو، کچھ کام اچھا کرے گا. اب وہ جھوپڑے سے دوسرے ہی سال میں جو بلڈنگ میں آ جاتا ہے نا، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب کارپوریٹر بن گیا، یہ ہو گیا تو اس کا حق ہے. اللہ کے نبی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا حال الٹا تھا. ہاں ابوبکر صدیق، عمر فاروق، یہاں تک کہ پانچویں خلیفہ جن کو کہا جاتا ہے عمر بن عبدالعزیز، پہلے ٹھاٹ بھاٹ اور شان سے رہتے تھے، دولت میں رہتے تھے، اچھا لباس پہنتے تھے، حکومت ملی تو غریب ہو گئے. الٹا، آج بالکل الٹا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ 2 مہینہ ہو جاتا تھا آپ کے گھر میں سوداوین پانی اور کھجور کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں تھا کھانے پینے کے لیے. ایسا کئی بار ہوا کہ مہمان آ گیا، گھر میں کچھ نہیں. ہم میں کوئی اتنا غریب ہے کیا؟ ام المومنین کہتی ہیں عورت آئی، اپنی گود میں 2 عورتوں بچیوں کو لے کر 3 کھجوریں تھی، دے دی. ایک دونوں بچیوں کو دی، ایک خود کھانے لگی. بچیوں نے اپنی چٹ کر لی، اس کے بعد ہاتھ پھیلا دیا، اپنی کھجور کو آدھا کر کے دے دیا. کوئی اتنا غریب ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اس سے زیادہ میرے پاس تھا بھی نہیں. اللہ کے رسول کو بتایا تو آپ نے کہا کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم سے آزاد یا جنت میں داخل کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر، کھجور کی چٹائی پر سوتے، پیٹھ پر نشان آ جاتے. یہ ایسا نہیں تھا کہ مکہ کی زندگی میں تھا، حکومت بننے سے پہلے تھا، حکومت مل جانے کے بعد آپ نے ٹھاٹ باٹ محل بنا لیا ہو، دولت کما لی ہو، پراپرٹی بنا لی ہو. جی نہیں، آپ کی پوری زندگی ایسے ہی تھی. گھر میں سونا بھی آ گیا، بھول گئے تھے، فوراً نکل کے صدقہ و خیرات کر دیا. ہاں کبھی ابوبکر صدیق، عمر فاروق، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کے بیانات پڑھیے. 2 وقت متواتر کھانا نہیں کھایا. آپ کی زندگی کی سادگی پوری زندگی میں قائم رہی. اس کا مطلب دنیا کی کوئی لالچ نہیں تھی، لوگوں کی ہدایت کے لیے بے قرار تھے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یہ پروردگار آسمان والے کی، عرش والے کی گواہی ہے کہ تمہارے پاس تمہاری ہی جنس کا رسول آیا. وہ انسان تھے، نور نہیں تھے. قرآن کہہ رہے من انفسکم، تمہارے ہی جنس کا رسول آیا. عزیز علیہ ما عنتم، تم کو اگر کوئی تکلیف نقصان پہنچتا ہے تو یہ ان پر بہت دشوار ہے، شاق ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے. حریص علیکم، تمہارا بھلا چاہتے ہیں، دنیا کا بھی آخرت کا بھی بھلا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی، پروانے اس میں گرے جا رہے ہیں، وہ ان کو روک رہا ہے. ایسے ہی تم لوگ ہو، جہنم میں گرے پڑ رہے ہو، میں تمہاری کمر اور پشت پکڑ پکڑ کر روک رہا ہوں، لیکن تم میرا ہاتھ چھوڑا کر اس میں گرنا چاہتے ہو. آج بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ، آپ کی تعلیمات آپ کا ہاتھ بن کر ہمیں جہنم سے روکنا چاہتی ہے، لیکن ہم ماننے کو تیار ہے ہی نہیں. ہمارے پاس نوجوانوں کو فرصت نہیں ہے، دین کی طرف آتے ہیں تو فلاں الٹے سیدھے لوگوں کی طرف بھاگتے ہیں. کوئی جاہل علامہ پیدا ہو گیا، اس کے لائق اور کرنے والے لوگ ہیں، اس کے پیچھے چلنے لگے. اللہ کے نبی صحابہ کرام کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں، ان کی تعلیمات کو علماء سے جانا ہی نہیں، اور گمراہیوں کا شکار ہو رہے ہیں. وہ ختم ہو چکا اور زائد ہوگا، بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوگی. لیکن میں جو عظمت رسول بیان کرنا چاہتا تھا، ابھی اس کے کئی عظیم الشان اور انتہائی اہم پہلو باقی ہیں. آپ کا اخلاق کا میں نے پیش کیا، آپ کی سچائی کی نشانیوں میں سابقہ کتابوں میں جو آپ کے بارے میں بیان کیا گیا وہ ایک کتاب ہے، ایک لمبا چوڑا عنوان ہے. آپ کی جو پیشین گوئیاں ہیں، ماضی کی خبریں، آپ امی تھے اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں، دیگر انبیاء کی تفصیلات، تعلیمات پیش کر رہے ہیں. کوئی اہل کتاب یہ نہیں کہہ سکا کہ آپ کی یہ بات غلط ہے. معمولی بات ہے، ماضی کی خبریں.
مستقبل کی خبریں جن کو ہم پیشین گوئیاں کہتے ہیں، وہ کئی طریقے کی ہیں. ایک وہ جو آپ نے اپنے زندگی میں کیا، جیسے بدر کی رات آپ نے کہا کہ کل فلاں یہاں فلاں شخص پہنچایا جائے گا، کل یہاں فلاں مارا جائے گا. جہاں آپ نے بتایا کہ ابو جہل یہاں مارا جائے گا، اتبا یہاں مارا جائے گا، وہی مارے گئے. کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول کی طرف سے اللہ کی تائید ہے، اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول کے حق میں تائید ہے کہ دیکھو یہ سچے ہیں، جیسا بول رہے ہیں ویسا. جھوٹے نبوت کا دعوے دار مرزا غلام احمد قادیانی کو پڑھیے، جتنی پیشین گوئی کی سب غلط ثابت ہوئی. یہ اللہ کی طرف سے اظہار ہے کہ یہ جھوٹا ہے. یہ رب کا ربوبیت کا انتظام ہے. تو آپ نے جو کل کے بارے میں کہا، سال 2 سال بعد کی باتوں کے بارے میں کہا، ہاں پھر آپ کئی سالوں کے بعد کے لیے جو آپ نے کہا، جیسا آپ نے کہا ویسا واقع ہوا. اپنی حیات طیبہ کے بعد جو بیان کیا، صحابہ میں اختلاف ہوگا، حضرت حسن حسین کے بارے میں، خلافت کے بارے میں، اختلافات کے بارے میں، فرقے اٹھیں گے، خارجی پیدا ہوں گے، وہ ایسے ہوں گے. امت میں اتنے فرقے بنیں گے، فرقے بنتے جا رہے ہیں، بن گئے. یہ گمراہیاں آئے گی. پچھلی امتوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا، تم مت بنانا. لیکن آپ نے کہا کہ جیسے یہود و نصارہ نے کیا، اس امت کے لوگ ہو بہو ایسے ہی چلیں گے. آج ہم دیکھ رہے ہیں یہود و نصارہ نے جو کیا تھا، مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جو وہ سارے کام کر رہے ہیں آپ کے بتا دینے کے باوجود. شرک ہے، کفر ہے، قبر پرستی ہے، بزرگ پرستی ہے، تفرقہ ہے، اختلاف ہے، مسلک پرستی ہے. اللہ اور رسول کو چھوڑ کر سب ماننے کا مادہ ہے. تو یہ پیشین گوئیاں آپ کی ثابت ہو رہی ہے. اب درمیانی قیامت کی نشانیوں کے طور پر، خبروں کے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے جو کہا ہوتی جا رہی ہے، اور قیامت تک سورج کے مغرب سے نکلنے اور دنیا کے فنا ہونے تک آپ کی ہر خبر صحیح ثابت ہوگی. یہ آپ کی سچائی کے نشانات بڑھتے جا رہے ہیں. یہ بشارتیں، آپ کے معجزات. ان معجزات میں سب سے عظیم معجزہ قرآن. اب صرف اس کو بیان کروں تو کئی گھنٹے ناکافی ہے. قرآن بذات خود ہدایت ہے، ہدایت کی دلیل ہے، حقانیت ہے، حقانیت کا نشان ہے، اور قیامت تک زندہ رہنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. ایسا زندہ معجزہ کسی اور نبی کو نہیں ملا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات شق کے قمر ہے، چاند کا ٹکڑے ہو جانا، معراج کا سفر. آپ کے جو اختصاصات ہیں تشریعی احکامات میں، پچھلے انبیاء کے مقابلے میں آپ کو کئی ایسی چیزیں دی گئی جو پچھلے انبیاء کو حاصل نہیں تھی. ہاں، یہ آپ کے اختصاصات، آپ کی عظمت اور آپ کے فضائل میں شامل ہونے والی چیز ہے. دنیا میں آپ کو بہت سارے جو ہے فضائل ملے، آخرت میں آپ کو شفاعت کبریٰ، ہاں سب لوگوں کی، پوری کائنات کے لوگوں کی، پوری انسانوں کی شفاعت کبریٰ جو ہوگی، وہ جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے گی، کسی نبی کو نہیں ملے گی. آپ سب سے پہلے جنت میں دروازہ کھٹکھٹائیں گے. ہاں، اور آپ کو دوسرے بہت سارے فضائل اور مناقب حاصل ہیں. ان ساری فضائل اور خصوصیات میں کچھ اور بھی اہم باتیں پیش کرنا چاہتا تھا کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ نے جو عظمت کے نشانات دیے ہیں، ان میں آپ دیکھیں کہ آپ کی حیثیت اور مقام دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہے. جو حیثیت شرعی اعتبار سے، یہ آخری بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں، کہ جو شرعی اعتبار سے جو آپ کو مقام دیا گیا، قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو بھی رسول تمہیں دے دے لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ. یہ اس معنی کی اور آیت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سب کو یاد ہے. اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اب عقیدہ وہی اختیار کرنا ہے جو رسول نے دیا، عبادت ویسے ہی کرنی ہے جو رسول نے کیا، معاملات حلال حرام، اخلاقیات، بیوی سے تعلقات، بچوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، جو اللہ کے رسول نے بتایا وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. ہمارے لیے اس کی نقالی اور پیروی کرنی ہے. قرآن کی یہ آیت اور ایسی کئی آیتیں کہہ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو معیار کے رسول کی اتباع کرو. اب یہ مقام میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا یہ انتہائی اہم پہلو کہ یہ مقام جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، یہ دنیا کے کسی شخص کو، یہاں تک کہ کسی پیغمبر کو بھی اب حاصل نہیں رہ گیا. سن رہے ہیں آپ؟ ہاں، لوگوں تک یہ جملہ، یہ پیغام پہنچائیے. ہمارے مسلمان جاننے کو تیار نہیں ہے. اللہ کے رسول کی بات آنے کے بعد باپ دادا کی بات ماننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابت ہو جانے کے بعد پیر صاحب کی، امام صاحب کی، فلاں بزرگ کی بات کو مان کے رسول کی حدیث کو رد کر دینا، یہ نہیں چلے گا. یہ عذاب کو دعوت دینے کی بات ہے قرآن حدیث کے مطابق.
اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ہم جانیں تو یہ جانیں گے کہ آپ کو جو مقام حاصل ہے وہ اب موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں حاصل ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری پیروی کے بغیر چارہ نہیں. کتنی صاف بات ہے. اب اس کے باوجود اگر کوئی اللہ کے رسول کی حدیثوں کو ٹھکرائے اور فلاں کے پیچھے جائے تو وہ جان بوجھ کر یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت کی توفیق سے وہ محروم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اور بھی کئی پہلو ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام جوڑا. ہر اذان میں اپنے شہادت کے ساتھ رسول کی شہادت کو جوڑا. الم نشرح لک صدرک پڑھیے, والضحی واللیل اذا سجا پڑھیے, والضحی واللیل اذا سجا پڑھیے, انا اعطیناک الکوثر پڑھیے. اور قرآن کی روشنی میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن اللہ کے رسول کی سیرت طیبہ کو بیان کر رہا ہے, عظمت کو بیان کر رہا ہے. قرآن, حضرت عائشہ نے کہا کہ کانا خلقہ القرآن, اللہ کے رسول کا اخلاق قرآن کا ہی نمونہ ہے. اس اعتبار سے قرآن سیرت رسول کی کتاب ہوئی. سیرت کو حدیثیں جتنی ہے اللہ کے رسول کے قول فعل تقریرات کو بیان کرتی ہے, وہ بھی محدثین بھی اس اعتبار سے سیرت طیبہ کے تلامذہ ہوئے. فقہا جو احکام حلال حرام مسائل نکالتے ہیں وہ انہی حدیثوں میں غور و فکر کر کے مسائل کو مستنبط کرتے ہیں. اس اعتبار سے فقہا بھی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامذہ ہوئے. بہت سارے محرخین, سیرت نگار, یہاں تک کہ ناول نگار اور شعرا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے خوشچینی کرتے ہیں. دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بڑھ کر کوئی دوسرا موضوع نہیں ہے جس پر کتابیں زیادہ لکھی گئی ہو. سب سے زیادہ کتابیں اگر کسی موضوع پر لکھی گئی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر. ہم اور آپ کو فرصت نہیں ہے سیرت کے ان پہلوؤں کو, نئے پہلوؤں کو موجودہ دور میں ہمارے گھریلو مسائل, سیاسی مسائل, سماجی مسائل, اقتصادی مسائل, ان تمام کا حل سیرت طیبہ میں ہے. سیرت انسانیت کے ہر دکھ کا درد, ہر دکھ کا علاج پیش کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم پڑھیں, اس عظمت کو سمجھیں اور اسے لوگوں تک پہنچائیں. آج دنیا کو اس کی ضرورت ہے اور دنیا سے پہلے ہم کو اس کی ضرورت ہے. ضروری ہے کہ ہم اشہد ان محمد رسول اللہ کو سمجھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو, آپ کے مقام کو, اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو حیثیت دی ہے شرعی اعتبار سے, اس کو سمجھ کر اسے قبول کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ایمان کو سمجھنے اور اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اسی پر قائم رہنے کی توفیق دے, اسی پر موت دے اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے فتنے اور عذاب سے پروردگار ہمیں محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.